حضرت سخی شاہ حسین المعروف مادو لال حسین کی درگاہ یہ دربار کا ایک مندر ہے. اس وقت میں مادو لال حسین کی درگاہ کے اوپر آیا ہوں. شاہ حسین المعروف مادو لال صوفی شاعر، پنجابی شاعر. السلام علیکم یا ولی اللہ. یہ شاہ حسین مادو لال حسین کی درگاہ ہے. یہ ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں سخی مادو لال حسین کی درگاہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور ہم نے ان کا مزار آپ کو پہلے دکھایا ہے، ان کی درگاہ آپ کو دکھائی ہے. تو اس وقت ہم ان کی درگاہ کا جو احاطہ ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جو حضرات ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری جو ہے نا بات پہنچ سکے. تو جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 142، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے. تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ ڈر خوف سے باہر ہوتے ہیں. جی جی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نا بہت قریب ہوتے ہیں. ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ کائنات میں کسی جگہ میں سما نہیں سکتی، مگر انسان کا دل ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اللہ کی ذات سما جاتی ہے، اور جب اللہ کی ذات سما جاتی ہے وہ دل منور ہو جاتا ہے اور وہ نیک اعمال شروع ہو جاتے ہیں. تو مادو لال حسین انہی ہستیوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے قریب ہوئے. تو آج ہم ان کی درگاہ کے اوپر بیٹھے. یہ ہمارے ساتھ سرور خان جن کرکی صاحب ہیں، یہ بہت بڑے شاعر ہیں اور یہ کلام بھی سناتے ہیں صوفیہ کرام کا. تو ہم ان سے ان کا کلام بھی سنیں گے. تو میں ان کے بارے میں سرور صاحب تھوڑا سا کچھ بتانا چاہوں گا. جی یہ اذان ہو رہی ہے. جی اذان ہو گئی تھی، اذان ہو گئی ہے. مادو لال حسین شاہ حسین صوفی پنجابی شاعر ہیں یہ، اور یہ 1539 میں ٹکسالی گیٹ ہے وہاں پہ پیدا ہوئے. کیونکہ جو پرانا لاہور ہے نا وہ ٹکسالی، دلی دروازہ، موچی دروازہ، یہ پرانا لاہور وہی ہے. یہ بعد میں باقی لاہور جو ہے نا وہ بعد میں یہ مغل پورہ، شاد باغ اور یہ مرغی خانہ وغیرہ یہ بعد میں بعد ہوئے ہیں. پہلے یہ ٹکسالی گیٹ ہی ہوتا تھا پرانا لاہور، اور یہ اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا. تو انہوں نے بہت اچھی شاعری کی. تو انہوں نے اپنا ہجر فراق کے لیے عورت کی تمثیل کو بھی استعمال کیا، جس میں انہوں نے ہیر رانجھے کی کو بھی انہوں نے نا اپنی شاعری میں لے کر آ گئے. تو اپنی شاعری میں سمایا انہوں نے.
انہوں نے 10 برس کی عمر میں نا 10 پارے حفظ کر لیے تھے، اور انہوں نے تراویحیں بھی پڑھائی، یہ امامت بھی کرتے رہے ہیں۔ تو ان کے یہاں ایک بہت اللہ والے تھے، شیخ بہلول یہاں پہ تشریف لے کر آئے لاہور کے اندر۔ تو انہوں نے ان کو دیکھا، مادو لال حسین شاہ صاحب کو، تو ان سے کہا جی کہ میرے لیے نا وضو کے لیے پانی لے کر آؤ۔ وہ پانی لے کے آئے، انہوں نے وضو کیا، تو انہوں نے ان کو بڑی دعا دی، اور جب دعا دی تو ان کا ذہن نہ کھل گیا، اور 36 برس تک انہوں نے ریاضت کی۔ تو ایک بچہ تھا جس کا نام تھا مادو، اور اس بچے کے ساتھ ان کو نا بڑا پیار ہو گیا، تو وہ بچہ ان کے ساتھ ہی رہنے لگ گیا، اس بچے کو بھی آپ کے ساتھ بڑا پیار ہو گیا۔ تو وہ برہمن خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جو ہندوؤں کی بہت چوٹی کا جو 4 خاندان ہیں ان میں سے ایک خاندان وہ ہے۔ تو اس کے والدین اشنان کرنے کے لیے گئے کسی جگہ پہ، اشنان سے مراد یہ ہے کہ وہ نہانے کے لیے گئے۔ تو مادو انہی کے پاس تھا، صوفی شاہ حسین صاحب کے پاس۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مادو نا بڑا پریشان ہے، تو انہوں نے کہا مادو تم کیوں پریشان ہو، تم اشنان کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں اشنان کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھو۔ جب اس نے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا، آپ نے کہا اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اشنان کر رہا تھا، نہا رہا تھا۔ اور جب آنکھیں کھولی تو وہ صوفی صاحب کے پاس ہی تھا۔ وہ اتنی بڑی کرامت دیکھ کے نا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنی جو شاعری ہے اس سے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہم نا دین کے اوپر عمل کرے اور اللہ کی عبادت کرے اور توحید پرست انسان بنے، شریعت کے اوپر عمل کرے۔ تو یہ ان کا تھوڑا سا تعارف تھا صوفی شاہ حسین صاحب کا۔ تو سرور صاحب آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ کوئی تھوڑا سا کلام سنائیں یا کوئی بات کرنا چاہیں آپ۔ مہربانی جناب سب دوستوں کی۔ یہ راحت یہ جنت یہ مال حقیقت، سبحان اللہ۔ یہ راحت یہ جنت یہ مال حقیقت، کمال نظر ہے جمال حقیقت، کمال نظر ہے جمال حقیقت۔ ذرا اپنے چہرے سے بادل ہٹا کر ذرا اپنے چہرے سے بادل ہٹا کر نظر آ ہمیں بھی ہلال حقیقت، نظر آ ہمیں بھی ہلال حقیقت، یہ راحت یہ جنت یہ مال حقیقت، یہ راحت یہ جنت یہ مال حقیقت، کمال نظر ہے جمال حقیقت۔ ماشاءاللہ۔ انہی کے کرم سے ہوئی جا رہی ہے، انہی کے کرم سے ہوئی جا رہی ہے، میری حاضری لازوال حقیقت، میری حاضری لازوال حقیقت، یہ راحت یہ جنت یہ مال حقیقت، دیے جل رہے ہیں دیے جل رہے ہیں، دیے جل رہے ہیں دیے جل رہے ہیں،
نظر آ رہا ہے جمال حقیقت سبحان اللہ سبحان اللہ نظر آ رہا ہے جمال حقیقت یہ راحت یہ جنت یہ مال حقیقت وجاہت شباہت بیاں ہو تو کیسے وجاہت شباہت بیاں ہو تو کیسے وہ بے مثل ہیں خوش خصال حقیقت وہ بے مثل ہیں خوش خصال حقیقت یہ راحت یہ جنت یہ مال حقیقت ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ دعا مانگنے آ گیا ہوں میں در پر دعا مانگنے آ گیا ہوں میں در پر ہو سرور کو بھی اب وصال حقیقت ہو سرور کو بھی اب وصال حقیقت یہ راحت یہ جنت یہ مال حقیقت یہ راحت یہ جنت یہ مال حقیقت کمال نظر ہے جمال حقیقت ماشاءاللہ سرور صاحب آپ نے بہت خوبصورت لہجے میں اور بہت اچھا کلام ان کو سنایا. تو اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کچھ ولایت کے اوپر بھی آپ کچھ تھوڑی سی بات کریں. یہ راحت یہ جنت یہ مال حقیقت یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ حقیقت ہے مال بھی ہے حقیقت بھی ہے اور جنت بھی ہے. یہ راحت یہ مال کمال نظر ہے جمال حقیقت کہ سرکار کی نظر جون سا بندہ جناب سرکار کی نظر میں آ جاتا ہے جناب وہ درویش بن جاتا ہے یا ولی بن جاتا ہے یا قرآن حافظ بن جاتا ہے تو یا نمازی بن جاتا ہے. یہ راحت یہ جنت یہ مال حقیقت کمال نظر ہے جمال حقیقت. ذرا اپنے چہرے سے بادل ہٹا کر ذرا اپنے چہرے سے بادل ہٹا کر نظر آ ہمیں بھی ہلال حقیقت کہ جیسے کہ جناب چاند بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو چاند نظر نہیں آتا تو بادل نظر آتے ہیں بادل سائڈ پار ہوتے ہیں تو جناب چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہی جناب ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب سرکار ہمیں اپنا دیدار کرا دیں اپنا چہرہ مبارک دکھا دیں ہم چہرہ دیکھ لیں آپ کا تو ہمیں بھی خوشی ہوگی. تو جناب دیے جل رہے ہیں دیے جل رہے ہیں نظر آ رہا ہے جمال حقیقت کہ جناب ہر انسان آپ کا ذکر مادھو لال حسین شاہ حسین سرکار کا ذکر کر رہے ہیں دیے جل رہے ہیں دیے جل رہے ہیں نظر آ رہا ہے جمال حقیقت. ہر بندہ ہر انسان سرکار کا ذکر کر رہا ہے. صحیح. اچھا جی یہ مادھو لال حسین شاہ صاحب تھے نا ان کے والد کا نام شیخ عثمان تھا. جی سر جی اور یہ کپڑا بننے کا کام کرتے تھے. جی سر. جس کو اس وقت جس کو ہم لوگ جلایا کہتے ہیں. جی سر. اور یہ کپڑا بننے کا کام کرتے تھے اور انہوں نے جناب اللہ سے لو لگا لی اللہ کی عبادت کی ذکر کیا اور آج ان کا یہ مقام ہے کہ دنیا ان کے در کے اوپر آتی ہے. جی جناب. ان کو پردہ کیے ہوئے 250-300 سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی لوگ ان کے درگاہ کے اوپر آتے ہیں فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں. باقی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں یہ فرماتی ہے کہ جو میرے اولیاء ہیں میرے جو ولی ہیں نا ان کو نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کہ ان کو خوف ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان فرائض ادا کرتا ہے فرائض ادا کرنے کے بعد وہ نوافل ادا کرتا ہے
اور جب وہ نوافل ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، جی جی، پھر وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جب وہ ولی اللہ بن جاتا ہے تو اللہ کی ذات یہ فرما رہی کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، سبحان میں اللہ، اس کی سبحان آنکھیں اللہ، بن جاتا سبحان ہوں۔ اللہ، سبحان وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ اللہ کی ذات ہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ جو ولیوں کی قسمیں ہیں نا جی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ولیوں کی 4 قسمیں ہیں۔ جی سر، جی سر، ایک محمدی، جی جی، ایک عشقی، جی جی، ایک روحی، جی جی، اور ایک واقعی۔ جی جی، اب میں جو محمدی ولایت ہے نا اس کو تھوڑا سا میں کھولنا چاہوں گا جی جی، کہ اس میں کہ اس بندے کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہر طریقہ جو ہے نا وہ محمدی ہوگا۔ سبحان اللہ، اس میں آپ کو مثال دوں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی جناب، اللہ کے نبی نے جب آپ کو دعوت دی نا، اسلام کی دعوت دی، تو آپ اسی وقت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ ایمان لے کر آئے سبحان اور اللہ، آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد آپ نے آگے دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کو دعوت دی اور اس طرح 4 5 6 صحابیوں کے نام آتے ہیں کتابوں میں، ان کو دعوت دی، وہ بھی آپ کی دعوت کے اوپر مسلمان ہو گئے۔ اور جب ان کا ساتھ رہا ایک جنگ ہوئی تو اس جنگ میں اللہ کے نبی نے چندہ اکٹھا کیا۔ عام طور کے اوپر چندہ اکٹھا نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس جنگ میں بڑی زبردست جنگ تھی۔ جی جی، تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹاٹ پہن کے نا تو وہ گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے۔ جی جی، تو آپ نے پوچھا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آ گیا، سبحان، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ سبحان، تو کہتے آسمان سے فرشتہ آیا، اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق نے پہنا۔ جی 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 جی، تو یہ ہے محمدی ولایت۔ جی جی، پھر جب آپ غار سور میں گئے تو آپ ساتھ تھے۔ جی جی، غار سور میں دیکھ کر آیا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ہاں جی، غارِ ہرا، غارِ سور، غار جناب، سور، ماشاء اللہ جی، غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے۔ جی جی، یہ کافی اونچی اونچائی پہ یار، بڑا ہاں، بہت بلندی پر ہے، بلندی بہت پہ آپ نے بلندی بھی پر۔ دیکھا، ہاں میں جی بھی سر، الحمدللہ دیکھا میں نے ہاں بھی، جی، الحمدللہ، الحمدللہ، مجھے بھی اتفاق ہوا جانے کا۔ جی جی، تو وہاں پہ جب یہ گئے ہیں تو پھر ان کا عشق دیکھیں کہ وہ جو کفار تھی اس وقت آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، جی جی، اور جو اس وقت نبی کے پاس ساتھ ہوگا سمجھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی کے قتل ہو جائے گا۔ جی جی، لیکن اللہ کی ذات نے ایسی کرامت کی کہ وہ جب اس غار کے اندر گئے ہیں نا تو انہوں نے کھوجی لگا دیے، وہ کھوجی پیچھے پیچھے چلتے رہے اور کھوج کرتے کرتے وہ غار سور تک پہنچ گئے۔ جی سر، اور اس کھوجی نے کہا یہ ایک بندہ نہیں بندے بھی 2 ہیں یہ۔ جی جی، تو انہوں نے دیکھا تو اللہ نے یہاں پہ کرامت ہوتی ہے، یہاں پہ معجزہ ہوتا ہے کہ وہ آپ غار کے اندر ہے اور باہر نا ایک مکڑی نے جالا بنا دیا جی جی جی، اور اندر کبوتری نے انڈے دے دیے۔ ماشاء اللہ، ماشاء انہوں نے اللہ، کہا یہ تو جالا ہے، یہ تو کبوتری نے انڈے دے دیے، اس کے اندر تو کافی عرصے کوئی گیا ہی نہیں ہے، ہاں، کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ داخل نہیں ہو سکتا۔ جی جی، تو یہ محمدی عشق ہے۔ سبحان، پھر اس کے بعد حضرت بلال کا میں ذکر کروں گا یہاں پہ کہ جب انہوں نے سلام قبول کر لیا نا تو ان کو بڑا مارا جاتا، پیٹا جاتا، تو وہ ایک ہی کہتے آہد آہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہی حضرت ابوبکر صدیق نے جو ولایت محمدی تک پہنچ گئے تھے، جو عشق میں پہنچ گئے تھے، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا جی جی، اور بڑے مہنگے داموں سے کیا۔ جی جی، اور وہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ جب اللہ کے نبی کا جب پردہ فرما دینا تو حضرت بلال وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جی جی، تو پھر ایک دن اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی خواب میں حضرت بلال کو، کیا بلال کیا بات ہے ہمارے پاس آتے نہیں؟ تو حضرت بلال آئے تو پھر حضرت امام حسن امام حسین نے ان کو فرمائش کی کہ آپ اذان پڑھیں۔ تو پھر انہوں نے اذان پڑھی تو پھر رونے کی آواز آ گئی کہ رسول کے وقت کی جو اذان تھی وہ کانوں میں پڑی تو لوگ روتے ہوئے مسجد میں۔ تو قیامت والے دن حضرت بلال حضور کے ساتھ السلام کی اس کے ساتھ اٹھیں گے اور آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے بلال جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان، ایک نبی ایک جو صحابی تھے اس نے جی بڑی جسارت کی، اس نے کہا سرکار آپ سے بھی پہلے، کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے، آپ تو امام الانبیاء ہے، سب سے پہلے آپ جائیں گے۔ جی جی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوں گا اور میری اونٹنی کی مہار بلال نے پکڑی ہوگی، ہائے ہائے ہائے، تو میں وہ پہلے بلال جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ولایت محمدی، سبحان اللہ، یہ ولایت محمدی ہے کہ جو سلسلہ نقش بندی ہے نا یہ حضرت ابوبکر صدیق سے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ ولایت نقش بندی ہے۔ باقی کبھی موقع ملا نا جی انشاءاللہ تو پھر میں عشق
اور روحی اور واقعی جو ولایت وہ کبھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو اس میں جو آج کے دور میں جو سب سے اوپر جو چوٹی پہ گیا ہے نا وہ شیر ربانی اور دوسرے مجدد الافسانی، یہ ولایت کے مقام کے اوپر گئے ہیں، انہوں نے ولایت حاصل کی ہے. تو آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ آپ شاہ حسین صاحب کا کلام یا بابا بلے شاہ صاحب کا کلام یا جو ہمارے صوفی شہرا کرام گزرے ہیں ان کا کوئی اور کلام سنانا چاہے، کوئی بات کرنا چاہیں تو ہمارا پلے فارم. جناب میں ٹھیک ہے جناب، کیونکہ بابا بلے شاہ سرکار کے دربار پر بیٹھے ہیں جناب، تو انشاءاللہ تعالی کوشش ہماری یہی ہوگی کہ جناب پہلے ہم نماز پڑھ لیں. ابھی آپ نے نماز بھی پڑھی ظہر کی؟ ہاں جی، ظہر کی تو پڑھ لی. نہیں، عصر کی تو 5 بجے ہوگی جی. اچھا جی، عصر کی 5 بجے ہوگی، ابھی 4:15 ہوئے یہاں پہ. اور ہم اس وقت شاہ حسین صاحب میں نے نئی نعت کی ہے. اچھا، چند شعر ہیں جناب. بالکل صحیح. تو نعت کے چند شعر ہیں جناب، آپ کی نظر کرتا ہوں. لگ رہی ہے جو سازگار ہوا، لگ رہی ہے جو سازگار ہوا، ان کی نسبت پہ ہے نثار ہوا، لگ رہی ہے جو سازگار ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعت پڑھتی ہے وعد کرتی ہے، نعت پڑھتی ہے وعد کرتی ہے، بے قراری میں ہے قرار ہوا، بے قراری میں ہے قرار ہوا، بے قراری میں ہے قرار ہوا، لگ رہی ہے جو سازگار ہوا، گل و لالا کا چومتی ہے بدن، گل و لالا کا چومتی ہے بدن، ہے مدینے کی نو بہار ہوا، سبحان اللہ. ہے مدینے کی نو بہار ہوا، ہے مہک چار سو درودوں کی، ہے مہک چار سو درودوں کی، بزم ہستی کا ہے نکھار ہوا، بزم ہستی کا ہے نکھار ہوا، میرا پیغام ان سے کہتی ہے، میرا پیغام ان سے کہتی ہے، میرے لہجے میں شاندار ہوا، میرے لہجے میں شاندار ہوا، میرے لہجے میں شاندار ہوا،
لگ رہی ہے جو سازگار ہوا. آخری شعر جی اس کو کہتے ہیں مقطع. آصف صاحب جی مقطع، بالکل جی مقطع. ارشاد. ان کے در پر جھکا ہے سرور، ان کے در پر جھکا ہے سرور، مجھ کو کہتی ہے تاجدار ہوا، مجھ کو کہتی ہے تاجدار ہوا. لگ رہی ہے جو سازگار ہوا، لگ رہی ہے جو سازگار ہوا، ان کی نسبت ہے نثار ہوا. ماشاء اللہ سرور صاحب، بہت اچھے، بہت زبردست. مہربانی جناب. اب ایک جو شعر وہ میں مادھو لال حسین صاحب کی نظر کروں گا جی. تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، سبحان اللہ، تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، مجھ پر احسان ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، مجھ پر احسان ہوا کرتی ہے. ابر برسے تو عنایت اس کی، سبحان اللہ، ابر برسے تو عنایت اس کی، شاخ تو صرف دعا کرتی ہے. سبحان اللہ. شب کی تنہائی میں اکثر، سبحان اللہ، شب کی تنہائی میں اکثر گفتگو تجھ سے رہا کرتی ہے. سبحان اللہ. تو سرور صاحب یہ ولایت محمدی کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل نے کہا کہ ابو جہل کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دن میں یہاں سے فلسطین چلا جائے مسجد اقصیٰ اور راتوں رات وہاں سے واپس بھی آ جائے؟ جی سر. ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں جی سر. کہ میں ایک رات میں گیا اور میں آسمانوں سے اوپر سے ہو کر آ گیا اور میں نے یہ سارا معاملات کیا. سے شب معراج کا واقعہ. تو ابو بکر صدیق نے کہا جب میرے محبوب نے کہا تو صحیح کا ایسا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ سچ ہے. سبحان یہ ہے اللہ. ولایت محمدی، ہائے. اس کو کہتے ہیں ولایت محمدی. سبحان اللہ. تو پھر وہاں سے نا آپ کو خطاب ملا سبحان اللہ. صدیق اکبر کا، سبحان جو صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. تو ان کے متعلق آتا بھی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ صدیق اکبر آپ یہاں سے، آپ یہاں سے. یہ ان کا مرتبہ اور یہ ان کا مقام ہے. اب ولایت محمدی کے اوپر میں اب ایک اور واقعہ بیان کروں گا. وہ ہے حضرت، اس وقت ایک دم میرے ذہن سے بات نکل گئی. جی جناب. جی جناب. جی جناب. کیونکہ اولیاء کرام کے بہت، صحابہ کرام کے بہت واقعے ہیں جناب، جتنے بھی کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں جناب. اتنے ہی کم. تعریف جتنی بھی کی جائے اتنی ہی کم. اتنی کم. آپ بات چلائیں بالکل صحیح. کوئی نعت آپ سنا دیں، میں اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کا. جناب سرکار کا تو جناب میں ہینکو کی زبان میں جناب ہینکو زبان میں جناب فرمائش ہے. کافی دوست مجھے کہتے ہیں کہ جناب ہینکو زبان میں آپ نعت تیار کریں، تو جناب میں نے ہینکو زبان میں جناب چند شعر جناب آصف صاحب کی نظر کرتا ہوں جناب. مہربانی جناب آپ کی. یہ جو ان کو مانسرے کی زبان ہے، یہ مانسرے کی ہیں جی. جی کافی دوستوں نے مجھے کہا تو میں نے جناب ہینکو میں جناب نعت لکھی ہے جناب. یہ آپ کی نظر کرتا ہوں، سب دوستوں کی نظر جناب. اور کوئی گل ہے مکو سوج دے نہ سنی دیے، ہورے کوئی گل ہے مکو سوج دے نہ سنی دیے، تانگ مڑے دلا کو مدینے در لگی دیے، تانگ مڑے دلا کو مدینے در لگی دیے، تانگ مڑے دلا کو مدینے در لگی دی. اللہ 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 اللہ.
खल दावा जुल दावा पढ़दा दरोदे खल दावा जुल दावा पढ़दा दरोदे हर कोई चंद मुको ऐसी गल बनी दी है हर कोई चंद मुको ऐसी गल बनी दी है हर कोई चंद मुको ऐसी गल बनी दी अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु 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 सोने दियां यादां विच सोना मड़ा हाल है सोने दियां यादां विच सोना मड़ा हाल है रंग रता लाल अख मड़ी लगी दी है रंग रता लाल अख मड़ी लगी दी है रंग रता लाल अख मड़ी लगी दी अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु 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 कबा मड़े कोल मदीना मड़े कोल कबा मड़े कोल मदीना मड़े कोल माऊ देयां पैरां तले जन्नत दखी दी है माऊ देयां पैरां तले जन्नत दखी दी है माऊ देयां पैरां तले जन्नत दखी दी अल्लाहु 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 अखियां दे बिचों जेड़े छम छम वगदे ने अखियां दे बिचों जेड़े छम छम वगदे ने शान कुछ होर मड़े हंजुआं दी लड़ी दी है शान कुछ होर मड़े हंजुआं दी लड़ी दी है शान कुछ होर मड़े हंजुआं दी लड़ी दी अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु 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 अल्लाह कसदार फेरा पान सखी मुको पता नहीं कसदार फेरा पान सखी मुको पता नहीं उना दियां रावां विच खलकत खली दिया उना दियां रावां विच खलकत खली दी है उना दियां रावां विच खलकत खली दी अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु 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 अल्लाह आखिरी शेर जी इसको कहते हैं मक्ता जी मक्ता अरशाद जी अरशाद सारियां को सरेवर दुआ संगी आखदाए सारियां को सरेवर दुआ संगी आखदाए पढ़े दाए सर्वनाता गल सोनी बनी दी है पढ़दाए सर्वनाता गल सोनी बनी दी अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु 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 होर कोई गल है मुको सूझ दे न सुनी दिए होरे कोई गल है मुको सूझ दी न सुनी दिए तांग मारे दिला को मदीने दर लगी दिए तांग मारे दिला को मदीने दर लगी दिए तांग मरे दिला को मदीने दर लगी दी अल्लाह 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 माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सरवर साहब आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत लबो लहजे में और बहुत शानदार अपने नात सुनाई। वो मुझे नाम भी याद आ गया, देखे उस वक्त नाम याद नहीं आ रहा था, हज़रत वैस करनी जी जनाब। ये वलायत मोहम्मदी की बात हो रही है जनाब। सुभान अल्लाह सुभान। वो वलायत मोहम्मदी में इस कदर खो गए, इस कदर इश्क में गुम हो गए
کہ اب دل کے اندر تمنا ہے جی میں نے ان کی زیارت کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، لیکن ان کی ماں بیمار تھی تو ماں نے اجازت نہیں دی۔ ایک دن ان کو اجازت دی کہ آپ جائیں سرکار کو دیکھ کر آ جائیں، اگر وہ گھر میں نہ ملے تو آپ نے پھر واپس آنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اب میں بات مکمل کر لوں۔ تو جب ان کو اجازت نہیں ملی، گھر گئے تو واپس چلے گئے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کو اور حضرت علی کو آپ نے ان کے پاس جانا اور ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ اتنا بڑا مقام ملا کہ انہوں نے نا ان کے لیے دعا کی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک منٹ یہ دیکھیں، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ السلام علیکم جناب۔ جی جی، السلام علیکم جناب۔ ماشاء اللہ اسلامی ادب آصف خان جناب چینل اج انہوں نے جناب آصف خان صاحب نے دوستوں دعوت دیتی ہے، اشفاق فلک صاحب نو، شوکت علی مغل صاحب نو، اور جناب اسی اس ٹائم مادو لال شاہ حسین سرکار دے در تے جناب بیٹھے ہیں، سارے دوست یہ بیٹھے کے بھی جناب تے ماشاءاللہ شوکت علی مغل صاحب تانوں مادو لال شاہ حسین سرکار دا کلام سنان گے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہاں نوں بڑی خوبصورت آواز دے نال نوازیا جناب۔ اس تو بعد جناب اشفاق فلک صاحب جناب یہ بھی مادو لال سرکار دی جناب نسبت دے نال کوئی نہ کوئی کلام سنان گے، کوئی گل کرن گے اس موضوع تے جناب شوکت علی مغل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوکت علی مغل تھوڑی خدمت حاضر ہے تو بڑی مہربانی جناب سرور خان جدگرکی صاحب تے آصف خان صاحب تے انہوں نے سانو شوق فلک صاحب انہوں نے سانو مدعو کیتا، دعوت دیتی اتنے آن دی تے بہت بہت شکریہ انہوں کا دل کی گہرائی کے نال شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تے ماشاءاللہ مادو لال شاہ حسین انہوں کے بارے وچ گفتگو اج ہوئے گی، انہوں کے کلام سنائے جان گے۔ ماشاءاللہ یہ درویش لوگ یہ اللہ کے بالکل نزدیک ہوتے ہیں کہ انہوں نے اسلام واسطے دین واسطے انہوں نے بہت کام کیتا ہے صوفیاء کرام نے، اور جی بھی انہوں نے گل کی ہے اللہ رسول کی رضا واسطے کی ہے۔ انہوں نے کوئی اپنی گل نہیں کی، صرف انہوں کی گل کی اللہ پاک کی رسول پاک کی انہوں کی گل کی ہے، اور بڑے انہوں نے جڑے مسلمان کیتے نے صحیح لوگ تو یہ چند اشار میں تمہیں انہوں کا کلام سنانا۔ تو ایک انہوں کا واقعہ ہے کہ مادو لال یہ کہتے ہیں کہ حضور تے تہاڈا نام لین گے تو میرا تو کوئی نام نہیں لے گا۔ انہوں نے کہا نہیں مادو تیرا نام پہلے آنا، تیرا نام پہلے آئے گا مادو لال، پھر میرا آئے گا شاہ حسین۔ یہ میں تمہیں کلام سنانا۔ یہ شاہ صاحب جسے اپنی ماں کو اجازت لے کے تے جنگلوں گئے نے عبادت کرنے واسطے، تو اتنے انہوں نے ایک کلام پھر لکھیا ماں دی شان دے وچ، تے چند اشعار میں تمہیں بسم اللہ ارشاد جی۔ مائے نی میں کنوں مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی مائے سبحان اللہ۔ دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن، دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن،
آویندہ بالن بالنی مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی مائے نی میں کنوں آکھاں تو آ تو میرے مرشد والا تو آ تو میرے مرشد والا جا پولا تا لال نی مائے نی میں کنوں شوکت صاحب اذان ہونے لگی ہے تو اذان کے بعد ہم یہاں سے شروع کریں گے جی، ابھی اذان ہو جائے جی۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے شان اولیاء بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ولایت محمدی ہم نے کھولنے کی کوشش کی ہے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، حضرت بلال کا ذکر کیا اور حضرت بیعت کرنے کا ذکر کیا۔ تو یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کا جو سارا جو سلسلہ ہے نا، وہ حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے، یعنی اور اللہ کی ذات کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں، اپنی زندگی میں یہی پیغام دیا ہے کہ شریعت محمدی کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ توحید پرست انسان تھے، یہ رسالت کو ماننے والے انسان تھے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پابندی کرنے والے انسان تھے۔ تو اس درگاہ کے اوپر جو بھی آتا ہے اس سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنی نماز کو پکا کرے، وہ اپنے ذکر کو پکا کرے اور وہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کو پکا کرے۔ تو ہماری یہ کاوش ہے، اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے۔ پاکستان زندہ باد۔